بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا، زید، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بھیجے دین کا پرچار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ زید بولے، میرے مالک، میں آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی باتوں میں ذرا بھی شک نہیں ہے، آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھی مسلمان کر لیا۔ اب 3 بہت ہی قریبی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ دین کی تبلیغ کا کام بڑی رازداری، خاموشی اور چپکے چپکے شروع ہوا، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہونے لگی۔ سارے مکہ میں چرچا شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے سنا، سخت ناراض ہوئے اور کھل کر کہہ دیا کہ جو کوئی ہمارے معبودوں کی برائی کرے گا ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم تنہا ہیں، کمزور ہیں، مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکیں گے، پر آپ نہ ڈرے نہ گھبرائے، بلکہ پہلے ہی کی طرح تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی دلیری کی بات تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک اکیلے آدمی کا سارے قوم اور پورے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بڑی دلگردی کی بات تھی، وہ بھی اس حالت میں کہ نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور نہ تلوار میں یہ طاقت تھی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکیں، نہ آپ کے پاس آدمی تھے کہ کون آپ کے آدمیوں کی دھوس کھا جاتی، نہ حکومت تھی جس سے لوگ دب جاتے، نہ دولت تھی کہ کوئی لالچ میں آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، ہاں اگر کچھ تھا تو اللہ پر یقین تھا۔ اسی یقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے مثال حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آپ اللہ کے بھروسے برابر تبلیغ میں لگے رہے، مگر اعلانیہ نہیں، خفیہ طور پر۔ جو آپ کے پاس آتا، چاہے وہ مکی کا ہو یا مکی سے باہر کا، آپ اس کے سامنے بھی اللہ کا کلام پڑھ دیتے، اللہ کا حکم بیان کر دیتے۔ اگرچہ شروع میں آپ کی تبلیغ کا طریقہ یہی رہا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کا ذکر گھر گھر ہونے لگا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حجام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لائے تھے۔ انہوں نے زید کو حضرت خدیجہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیٹ کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور چچا خواب اسے لینے کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر کے ان کے ساتھ کر دیا جائے یا ان کی مناسب قیمت لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہو تو اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے ان سے پوچھا، زید، کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زید نے جواب دیا، نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا، اگرچہ میں غلام ہوں، مگر میں ایک ایسے با اخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، بدبخت ہے، کیا تم آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں نے ان میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔ حارث اور اس کے چچا خواب نے بہت سمجھایا، پر وہ کسی طرح وہاں سے جانے پر راضی نہ ہوئے۔
मजबूरन दोनों खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और ज़ैद और उनके बाप और चचा को साथ लेकर खाना काबा में आ गए और ये ऐलान किया कि लोगों, गवाह रहो कि आज मैंने ज़ैद को आज़ाद कर दिया है और उसे अपना बेटा बना लिया है। ज़ैद के बाप और चचा इस बात से खुश हो गए और ज़ैद को आपके पास छोड़कर चले गए। आपका रसूख हर तबके के लोगों में था, रईस, अमीर, गरीब, फ़कीर, सिपह सालार, सिपाही, गर्ज की सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते और सब आप से मिलते थे। लेकिन आपके ख़ास ताल्लुक़ ख़ास लोगों से थे और ज़्यादा अबू बकर बिन कहाफ़ा से ताल्लुक़ात थे। उसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउम्र रहे और ईमान ले आए। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के दीनी वाक़यात मिलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और साथ ही अस्मा टेल्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।